بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسکول سے چھٹی کے بعد گھر کی طرف جا رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے دو لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں انہیں راستے میں کھڑا ہوا روزانہ ہی دیکھتی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر جو فکریں کستے تھے انہیں بھی میں اپنے کانوں سے سنتی تھی، لیکن آج وہ اپنی تمام حدیں پار کر چکے تھے۔ راستہ بھی سنسان پڑا تھا، دوپہر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی گلی میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں ان کا میرا پیچھا کرنا مجھے خوف دلا رہا تھا۔ میں جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی میں نے محسوس کیا جیسے وہ میرے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ وہ وقت قریب تھا کہ وہ میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے۔ اچانک ہی ان کے قدم لڑکھڑائے، وہ منہ کے بل زمین پر گرے تھے۔ میں سمجھ نہ پائی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوئی، پھر بھاگتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ میرا پریشان چہرہ امی نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھوئے، چارپائی پر لیٹی تو ذہن میں سوچیں آنے لگی کہ آخر ان لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ جب میں نے 5ویں کلاس تک تعلیم حاصل کر لی تو امی ابو نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تمہیں حافظہ قرآن بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ دماغ تیز ہونے کی وجہ سے میں نے جلد ہی صرف 3 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے۔ مجھ سے 2 بڑی بہنیں جبکہ 3 چھوٹے بہن بھائی اور تھے۔ یوں کل ملا کے ہم 6 بہن بھائی تھے۔ بڑی مشکل سے امی ابو نے بڑی دونوں بہنوں کی شادی کی۔ اب میں بھی 19 سال کی ہو گئی تھی۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے، ابو بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ کبھی کام پر جاتے تو کبھی چھٹی کر لیتے۔ زیادہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے اچانک ہی انہیں کام سے نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی، بچوں کی چیزیں وغیرہ رکھ کر بیچ لیا کرتے تھے، لیکن اس سے گھر کے حالات میں بہتری نہیں آئی تھی۔ تینوں چھوٹے بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی وجہ سے گھر کے اخراجات بھی زیادہ تھے۔ شکر تھا کہ اللہ نے سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر دیا ہوا تھا۔ میں بچوں کو گھر میں مدرسہ پڑھا لیا کرتی تھی، لیکن کسی سے بھی فیس نہ لیتی تھی۔ میں یہ کام فی سبیل اللہ کرتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ گھر کے اخراجات میں ابو کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر اپنے گھر سے تھوڑی دور ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ تنخواہ تھوڑی سی تھی لیکن گزارے لائق تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ پھر یہی سوچ کر میں نے اس اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، ابھی تک میری منگنی بھی نہ ہوئی تھی۔ راستے میں میں اکیلی آتی جاتی تھی کیونکہ ہماری گلی سے نہ تو اس اسکول کے کوئی بچے پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی ٹیچر تھی، اس لیے مجھے اکیلے ہی آنا جانا پڑتا تھا۔ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ 1-2 بار وہ مجھے اسکول میں لینے آئے تھے۔ دھوپ اور گرمی میں کھڑے ہو کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے دوسرے دن انہیں منع کر دیا کہ فاصلہ زیادہ نہیں ہے، میں خود ہی اکیلی آ جا سکتی ہوں۔ میں مکمل حجاب میں اسکول پڑھانے جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اوباش لڑکے مجھے آتے جاتے چھیڑا کرتے۔ کبھی میرا نمبر مانگتے تو کبھی مجھ پر طرح طرح کے فکرے کسنے لگ جاتے۔ میں کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی میرے سر پر کوئی بڑا بھائی نہ تھا، ابو کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایسے میں انہیں پریشان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ یہی سوچ کر میں خاموش تھی۔ شاید اسی خاموشی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ اس دن میرا پیچھا کرنے لگے، لیکن نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کوئی تھا جس نے میری حفاظت کر لی تھی۔ وہ کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے بعد میں احتیاط برتنے لگی اور اس راستے سے آنا جانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو امی کہنے لگی، ہمارے پڑوس میں ایک نیا خاندان آ کر بسا ہے۔ میں نے امی کی بات پر سر ہلا دیا تھا، لیکن پھر چونک گئی۔ میں امی سے پوچھنے لگی کہ کون سے گھر میں، کیونکہ ہمارے برابر والا گھر تو کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ تقریباً 10 سال سے اس گھر میں کوئی بھی نہ آیا تھا۔ امی کہنے لگی، اسی گھر میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، پھر بھی مالک مکان نے کرائے پر دے دیا۔ اب نہ جانے آنے والے خاندان کے ساتھ کیا ہو۔ میں بھی حیرت زدہ تھی، کیونکہ کئی لوگ اس کرائے کے گھر کو دیکھنے آتے تھے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے
تو وہ اس گھر کو لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ایسے میں اس خاندان کا آ کر رہنا عجیب تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ضرورت مند ہو، ان کے پاس کرائے پر لینے کے لیے کوئی دوسرا گھر نہ ہو۔ پھر اس دن اسکول کی چھٹی تھی۔ میں گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب میری نظر اس گھر کے صحن پر پڑی تھی۔ وہاں ایک لڑکی پھر رہی تھی۔ وہ عمر میں میری ہی جتنی تھی، لیکن میری نظر تو اس کے لمبے لمبے سیاہ بالوں پر تھی۔ خوبصورت سی نظر آنے والی یہ لڑکی مجھے متوجہ کر گئی تھی۔ میں اسے کھڑی ہوئی دیکھنے لگی۔ اچانک ہی وہ پلٹی، پھر میری طرف دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی مسکراہٹ مجھے مصنوعی لگی تھی، جیسے ڈرا دینے والی ہو۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں فوراً ہی نیچے آ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر وہی لڑکی کھڑی تھی، سیاہ چادر اوڑھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر سارا کاجل لگا تھا۔ ہاتھوں میں ٹرے پکڑے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم نئے پڑوسی ہیں، اس لیے آپ کو کچھ دینے آئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ محلے میں آ کر بسے تھے، اس لیے ہمیں ان کے گھر کچھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ امی نے اسے اندر بلا لیا تھا۔ اب وہ پورے گھر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر امی اس سے کہنے لگی، تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ تو وہ بولی، ایک اماں ہے جو بیمار رہتی ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہے، اور پھر میں ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کی بیٹی کو چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا، جو میری ہی ہم عمر لگ رہی ہے، اسی لیے میں میٹھے چاول لے کر آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اس لڑکی سے دوستی کر لوں گی، کیونکہ زندگی میں نے آج تک کوئی بھی دوست نہیں بنائی ہے۔ وہ لڑکی بہت زیادہ بول رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا نام اجالا بتایا اور مجھ سے دوستی کرنے کا کہہ کر گھر سے چلی گئی۔ امی کہنے لگی، کتنی اچھے اخلاق کی لڑکی تھی، لیکن یہ لڑکی مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی، اس لیے میں نے امی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اٹھی اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ میرا روزانہ معمول تھا، میں صبح کے وقت تلاوت قرآن مجید کیا کرتی تھی۔ حافظہ قرآن تھی، اس لیے میں قرآن مجید پڑھنے کی پابندی کرتی، ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی۔ ابو کہتے تھے کہ تمہاری تلاوت سن کر مجھے سکون ملتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیتی۔ ایک دن صبح میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ سارے گھر والے سوئے پڑے تھے۔ ابو اپنی چھوٹی سی دکان میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اچانک ہی قرآن مجید بند کر کے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے آنے کی کوئی آہٹ بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہاری آواز میں کتنا سوز ہے، تمہارا یوں پڑھنا مجھے بہت اچھا لگا، کیا تم بھی مجھے قرآن پڑھنا سکھا سکتی ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ پھر اسے کہنے لگی، کیا تم نے اس کی تعلیم حاصل نہیں کی؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم روزانہ شام کو عصر کے بعد مجھ سے پڑھنے آ جایا کرو، کیونکہ میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ اجالا بھی ظاہر ایک اچھے اخلاق کی مالک لڑکی تھی۔ ابھی تک میں نے اس کی اماں یا بھائی کو تو نہیں دیکھا تھا۔ روزانہ ان کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آتی تھی۔ دل فریب سی خوشبو محسوس کر کے چھوٹے بہن بھائی بھی امی سے کہتے کہ ہمیں بھی گوشت کا سالن کھانا ہے۔ ایک دن اجالا نے ان کی بات سن لی۔ اب تو وہ روزانہ ہی اپنے گھر سے کبھی گوشت کا سالن لے کر آ جاتی یا کبھی کوئی دوسرا لذیذ پکوان۔ غرض کہ وہ بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین تھے۔ ایک دن وہ مجھے اصرار کر کے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں نے اس کی ماں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اجالا تو ایک خوش شکل لڑکی تھی، لیکن اس کی ماں اس کے بالکل الٹ تھی۔ وہ ایک کالی کلوٹی، عجیب سی ڈراؤنی شکل والی عورت تھی۔ بستر میں لیٹی، گول گول آنکھیں گھماتی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر یہ اس کی ماں ہے تو اجالا کی شکل کس میں ملتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اچھی شکل و صورت کا مالک ہو، لیکن یہ بات میں اجالا سے نہیں پوچھ سکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی اندر آیا ہو۔ میں نے صحن میں زمین پر کسی کا سایہ پڑتے دیکھا تھا، لیکن سامنے موجود شخص نظر نہ آیا۔ پھر میں اٹھ کر باہر آئی۔ سفید کپڑے پہنے لمبا چوڑا ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میں سمجھ گئی، یہی اجالا کا بھائی تھا۔ پھر اجالا کہنے لگی، یہ میرا بھائی عبداللہ ہے، یہی ہمیں اس علاقے میں لے کر آیا ہے، ورنہ ہم تو بڑے سکون سے دوسرے شہر میں رہتے تھے، یہاں آ کر تو ہمیں عجیب بے سکونی ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کر اپنے بھائی کے بارے میں مجھے کچھ بتا رہی تھی۔
اس کی مسکراہٹ کا مطلب مجھے ہرگز سمجھ نہ آیا تھا۔ اس کے جوان بھائی کو دیکھ کر میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، لیکن اس کا بھائی تو مجھ پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ پھر دوسرے دن اجالا آئی تو امی سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی جب اس نے امی سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا، کیونکہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ابھی شادی کر سکتی۔ اس لیے میں اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، اس لیے تم یہ بات امی ابو سے نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیں گے، ایک بار تمہارا میرے بھائی کے ساتھ رشتہ پکا ہو جائے۔ عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی، گلے ہی پڑ گئی تھی۔ اب مجھے اس کے اوپر غصہ آنے لگا تھا۔ روزانہ وہ میرے پاس پڑھنے آنے لگی۔ میں اسے اوپر ہی چھت پر بیٹھ کر قرآن پاک کا سبق دیتی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، جانتی ہو، ہم صرف تمہاری خاطر ہی یہاں رہنے آئے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا بھائی عبداللہ تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتا ہے۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، کیونکہ میں نے تو تمہارے بھائی کو کبھی اس علاقے میں دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ عجیب پراسرار انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، تم دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابھی تو اس نے تمہارے سامنے خود کو ظاہر کیا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اجالا کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو، میں تمہاری بات نہیں سمجھی ہوں۔ پھر وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھے یہاں آنے سے منع تو نہیں کرو گی۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ پھر کہنے لگی، میں لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں، اور میرا بھائی بھی ایک جن زاد ہے۔ وہ تمہاری خاطر ہی ہم دونوں ماں بیٹی کو زبردستی یہاں لے کر آیا ہے۔ اس نے گویا میرے ارد گرد دھماکہ کیا تھا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہے۔ میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، دیکھو، اب تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب مجھے ہرگز یہاں سے جانے کا نہ کہنا۔ میرا بھائی عبداللہ تمہیں تمہارے گھر سے لے کر ہی اپنے ساتھ جائے گا۔ وہ بہت نیک ہے، تمہاری آواز سن کر تمہارا عاشق ہو گیا تھا، اسے تمہارا قرآن پڑھنا بہت پسند ہے۔ میرا وجود بالکل ساکت تھا۔ وہ جنزادی جس کا نام اجالا تھا، وہ مجھ سے مذاق کر رہی تھی یا اپنے بارے میں یہ حقیقت کہہ رہی تھی، میں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ابھی تم پریشان ہو، اس لیے میں بعد میں تم سے ملنے آؤں گی، لیکن تمہیں یہ بات کسی اور کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ ہمارا یہ راز ہی رکھنا ہوگا جب تک ہم اس گھر میں موجود ہیں۔ تم نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے پر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی نہیں، واقعی جنزادی تھی۔ اس کی پراسراریت، عجیب انداز میں مسکرانا، اور ساتھ ہی ان کے گھر سے روزانہ گوشت کی خوشبو کا آنا، اس کے بھائی کے وجود سے اتنی دل فریب مہک کا اٹھنا، یہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہا تھا کہ یہ پورا خاندان جنات کا خاندان تھا۔ اس کی حقیقت جان لینے کے باوجود وہ روزانہ آنے لگی تھی۔ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ میں اس کا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بھائی میرا عاشق ہو گیا تھا، تبھی زبردستی وہ قبیلے سے ہم دونوں کو یہاں لے کر آ گیا۔ وہ تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ اسکول میں ہی بچوں کو پڑھانا دشوار ہو گیا تھا۔ اسکول سے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی جنزاد عبداللہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ دنیا کی نظروں میں وہ ایک انسان تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ایک جنزاد ہے۔ میں تو یہی سوچ کر حیران تھی کہ وہ نہ صرف خود میرے پیچھے ہے بلکہ اپنے پورے خاندان کو اپنے ساتھ لا کر اس دنیا میں بسا دیا ہے۔ وہ مسلسل مجھے رکنے کی آواز دے رہا تھا، لیکن میں تیز تیز قدموں سے بھاگنے کے انداز میں چل رہی تھی۔ میں گلی کا موڑ مڑنے والی تھی، اچانک ہی جنزادی اجالا میرے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھو، میرا بھائی کب سے تمہیں بلا رہا ہے، لیکن تم نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ تو وہ میری بات سن کر ہنسی۔ پھر کہنے لگی، میں اور میرا بھائی غائب ہو جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، لیکن یاد رکھنا، میرا بھائی تم سے عشق کرنے لگا ہے، وہ تمہیں لینے آیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر رو دینے کو تھی۔ پھر مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ دونوں بہن بھائی وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں گھبرا کر گھر گئی تو امی نے میرا پریشان چہرہ دیکھ لیا۔ پھر میں امی سے باتوں باتوں میں کہنے لگی کہ امی، آپ اس لڑکی کا اس گھر میں آنا جانا بند کروا دیں، وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی۔
امی حیران تھیں، کہنے لگی اتنی اچھی تو لڑکی ہے، دیکھو تو صحیح، روزانہ اتنا ڈھیر سارا کھانا لے کر آ جاتی ہے اور اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ تم تو اسے قرآن پاک پڑھانے لگی تھی نا، پھر کیا ہوا تمہیں؟ اب میں دل میں یہ سوچنے لگی کہ اس نے تو مجھے اپنی اصلیت بتانے سے منع کیا ہے، آخر کب تک وہ لوگوں کے سامنے یوں چھپی رہے گی؟ ایک نہ ایک دن تو لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت آ کر ہی رہے گی۔ ایک دن آدھی رات کو میں کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک دروازے پر مجھے کوئی کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود یہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد عبداللہ تھا، اور آج اس کی اتنی ہمت تھی کہ وہ دروازے میں کھڑا مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں خوف سے آنکھیں بند کر کے چارپائی پر لیٹی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں جیسے ہی کسی کو آواز دے کر اٹھاؤں گی تو وہ وہاں سے غائب ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، فاطمہ آؤ میرے پاس، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک خوفناک آواز سن کر میرا تو دل دہل کر رہ گیا۔ پھر میں زور زور سے چیخ کر کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، لے جاؤ اپنے خاندان کو، کیوں میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ میرے زور سے چیخنے پر سارے گھر والے جاگ گئے تھے۔ امی اور چھوٹے بہن بھائی بھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ابو بھی باہر صحن میں سوئے پڑے تھے، وہ بھی اٹھ کر آئے، پھر کہنے لگے، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو، اتنا کیوں ڈر گئی؟ جبکہ جنزاد عبداللہ تو اسی لمحے بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ امی مجھ پر آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی، پھر کہنے لگی، میری بیٹی تو حافظہ قرآن ہے، اس کے اوپر تو کسی برے جنات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن جنزادی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی، تم ایسی حرکتیں نہ کرو، ایسے سب لوگوں کو ہم پر شک ہو جائے گا، ہمارا اس جگہ پر رہنا دشوار کر دو گی تم، ہم نے کون سا تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس کے سامنے میں کچھ بھی بول نہیں سکی تھی، بس اتنا کہہ دیا کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پھر وہ کہنے لگی، میرا بھائی تمہیں بہت چاہتا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، ایک بار ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلو، وہاں سب تمہاری بہت عزت کریں گے، تمہارے جیسی حسین لڑکی تو کسی جنزاد نے کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ لیکن میں اپنی جان چھڑا کر نیچے بھاگ گئی تھی، میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب جب بھی وہ میرے پاس آتی میں اس سے کترانے لگی تھی، دل چاہتا تھا اسے دھکے دے کر یہاں سے بھگا دوں، لیکن وہ ایک جنزادی تھی، کہیں بھی پہنچ سکتی تھی۔ پھر دوسرے دن تو حد ہی ہو گئی جب وہ اپنی ماں کو لے کر میرے گھر پہنچ گئی اور امی سے کہنے لگی کہ ہم فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ اس کی ماں گول گول آنکھیں گھما گھما کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، اس نے آدھے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا امی کے چہرے پر خوشی تھی، میں دل ہی دل میں ڈر گئی کہیں امی ابھی اور اسی وقت انہیں رشتے کے لیے ہاں نہ کہہ دیں، ان کی حقیقت بھی نہیں جانتی تھی۔ امی خوش خوش میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو تو صحیح کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کا بیٹا تو نہایت نیک ہے، میں نے دیکھا ہے اسے ایک دو دفعہ، میں تو سوچ رہی ہوں کہ ابھی ہاں کر دوں۔ امی کی یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو امی حیرت سے مجھے دیکھے گئی۔ پھر میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں ہرگز ان کے گھر شادی نہیں کروں گی، آپ نہیں جانتی یہ اوپر اوپر سے اچھے بنتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت برے لوگ ہیں۔ میں دل ہی دل میں ان جنزادوں سے نفرت کرنے لگی تھی جنہوں نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ پھر دوسرے دن وہ جنزادی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی، تو نے میرے بھائی کو ٹھکرا کر غلط کیا ہے، چاہوں تو ابھی تجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن بھائی کے منع کرنے پر ایسا نہیں کر رہی، لیکن اگر دوبارہ تو نے شادی سے انکار کیا تو میں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گی۔ وہ نہایت بھڑکی ہوئی لگ رہی تھی، کہاں وہ ایک معصوم لڑکی بن کر میرے سامنے آئی تھی اور اب خطرناک جنزادی کے روپ میں آگ برسا رہی تھی۔ میں اسے دھکا دینے لگی تو وہ خود بخود میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب نہ دن میں سکون تھا اور نہ ہی رات کو، پورا دن وہ میرے سامنے لڑکی کے روپ میں موجود رہتی، رات کو ہوتے ہی اس کا بھائی میرے سامنے آ جاتا، بار بار مجھے مجبور کرتے کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب میں اسکول پڑھانے تو جاتی تھی لیکن بیماروں والی حالت میں، نہ ہی بچوں پر دھیان دے پا رہی تھی۔ پھر ایک دن پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگی، فاطمہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری وجہ سے بچے بہت ڈرنے لگے ہیں۔ میں ان کی بات پر حیران تھی۔ وہ کہنے لگی، کل ایک لڑکی نے اپنے پیرنٹس سے شکایت کی ہے کہ تمہاری کلاس میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بہت عجیب ہو جاتی ہیں، انہیں اپنی ٹیچر سے ڈر لگتا ہے۔ میں شکایت پر حیران ہو گئی، میری آنکھیں واقعی ہی لال رہنے لگی تھی۔ ایک طرف تو پورا دن وہ جنزادی مجھے ستائے رکھتی، دوسری طرف رات بھر اس جنزادے کا خوف مجھے سونے نہ دیتا تھا۔
اب میں تکلیف کے مارے رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ پھر دوسرے دن مجھ پر بجلی بن کر یہ بات گری جب ایک بچی کلاس میں بری طرح چیخیں مارنے لگی۔ وہ بار بار میرے پیچھے اشارہ کرتی اور کہتی، ٹیچر کے پیچھے کون ہے وہاں؟ ساری کلاس کے بچے ڈر گئے تھے۔ میں حیران سی اپنے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں سمجھ گئی اس جن زادی نے ان بچوں کو ڈرایا تھا جو میرے ساتھ ساتھ یہاں تک آ گئی تھی۔ دوسرے ہی دن پرنسپل نے میری امی کو اسکول میں بلوا لیا اور کہنے لگی، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بیٹی کو نوکری سے نکال رہی ہوں کیونکہ بچے اس سے ڈرنے لگے ہیں، اور کل تو حد ہی ہو گئی جب ایک بچی نے اس کے پیچھے ایک عجیب سی مخلوق دیکھی۔ وہ ایک خوفناک چڑیل تھی جو اس بچی کو ڈرا رہی تھی۔ آپ خود سوچیں، اس سے ہمارے اسکول کا امیج بہت متاثر ہوگا۔ آپ کسی اچھے مولوی سے اپنی بیٹی کا علاج کروائیں، اسے یا تو ڈاکٹر کی یا پھر کسی مولوی کے علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کھری کھری باتیں سنا کر امی کو ذلیل کر دیا تھا۔ میں نظر جھکا کر بیٹھی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی جنزاد میری زندگی تباہ کرنے پر تلے تھے۔ دوسرے دن امی ابو بھی پریشان تھے۔ پھر ابو کہنے لگے، مجھے فاطمہ کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی اس بات پر تو میں بھونچکی رہ گئی تھی۔ میں زور زور سے چیخنے لگی اور امی سے کہا، میں ہرگز اس جنزاد سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے۔ وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آخر کار میں نے امی ابو کے سامنے حقیقت کھول دی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی جب وہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ شاید جنزاد نے ان پر کوئی عمل کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے میری شادی ایک جنزاد کے ساتھ کر رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک آدمی ابو کے پاس آیا اور کہنے لگا، کمال صاحب، آپ اپنی بیٹی کی شادی برابر میں رہنے والے خاندان سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکوک قسم کا گھرانہ ہے، نہ تو کسی سے زیادہ ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کے گھر آتے جاتے ہیں۔ صرف آپ سے ہی انہوں نے اپنے تعلقات بنا کر رکھے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آخر ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہے؟ آپ لوگ اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، پھر ہی اپنی بیٹی کی شادی ان سے کریے گا۔ میں حیران تھی، پڑوس کے لوگ بھی ان کی حقیقت جاننے لگے تھے، لیکن امی ابو تو گویا بالکل ہی گونگے بہرے ہو گئے تھے۔ میں جان گئی کہ جنزادوں نے ضرور ان کے اوپر کوئی عمل کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ یہی سوچ کر میں اپنے ذہن میں منصوبے بنانے لگی۔ انہوں نے تو میرا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا۔ پورے اسکول کی دوسری خاتون ٹیچرز میرے خلاف باتیں کر رہی تھیں کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، میرے اوپر کسی جنات کا سایہ ہے۔ پھر آخرکار اس بات کا میرے ذہن میں ایک حل آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ پھر اس رات وہ جنزادی میرے سامنے آئی تو میں اس سے کہنے لگی، تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے بھائی سے شادی کر لوں، تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد میں خوشی خوشی تم لوگوں کے ساتھ تمہاری دنیا میں چلی جاؤں گی۔ وہ جنزادی کہنے لگی، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ پھر میں اسے کہنے لگی، میں تمہاری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر ہم انسان اور تم جنات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے کر چلتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ ہمارے قبیلے کا سردار ہم پر سختی کرتا ہے کہ ہم اپنے کسی عمل سے کبھی کسی انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تم ہماری وجہ سے پریشان ہو، اگر تم نے ان کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ جنزادوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے تو وہ یہ سن کر ہمیں سزا دیں گے، اسی لیے تمہیں وہاں منہ بند کر کے رہنا ہوگا، اور جس طرح ہم چاہیں گے تم وہاں ایسے ہی رہو گی۔ مجھے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں دل میں بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ پھر آخرکار ایک رات وہ تینوں میرے ساتھ مجھے اپنے قبیلے میں لے کر چلے گئے، لیکن میں نے شرط رکھی تھی کہ میں واپس آ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ میں دل ہی دل میں بہت ڈر رہی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی دنیا میں قید نہ کر کے رکھ لیں۔ پھر جنگل بیابانوں سے ہوتے ہوئے آخرکار میں ان کی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی، میرے ہی جیسی 3-4 لڑکیاں ان کے قبیلے میں گھوم رہی تھیں۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ تو وہ کہنے لگی، کیا کروں، مجھے بھی یہاں ایک جنزاد زبردستی لے کر آیا ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اپنے ماں باپ کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں اس جنزاد کے ساتھ آ گئی۔ سب لڑکیاں بہت پریشان دکھائی دے رہی تھیں،
ایسے لگ رہا تھا ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جنزادی اجالا آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے سردار سے ملواتی ہوں۔ ان کا سردار بہت خوفناک اور ڈراونا تھا، لیکن جب وہ بولا تو اس کی آواز میں نرمی تھی۔ کہنے لگا، لڑکی، کیا تم اپنی مرضی سے ہمارے پاس آئی ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ میں دل سے تو خوش نہیں تھی۔ سوچنے لگی کس طرح اس سردار کو سچائی بتا دوں، لیکن جنزادی اجالا اور اس کے بھائی جنزاد کا خوف مجھ پر حاوی تھا۔ پھر جنزادی نہ جانے کہاں چلی گئی، میں اکیلی ہی وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کان میں سرگوشی کر کے کہنے لگی، تم یہاں پر نہ آنا، ہم بڑی مشکل میں گرفتار ہیں۔ یہ ساری جنزادیاں ہم پر ظلم کرتی ہیں، کیونکہ جنزادوں نے ان جنزادیوں کو چھوڑ کر ہم سے شادی کی ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ وہ دیکھو، وہ جنزاد کی منگیتر ہے جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے، وہ تمہیں آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور اگر تم یہاں رہنے لگ گئی تو وہ تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ یہ جنزادوں کے سامنے تو ہمیں کچھ نہیں کہتی، لیکن جیسے ہی یہ قبیلے سے باہر چلے جاتے ہیں تو ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی ہیں۔ میں حیران تھی کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی، جس کا مجھے ڈر تھا آخر کار وہی ہوا۔ میں اب ان سے جان چھڑا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک 2 جنزادیاں آئیں اور مجھے کہنے لگیں، چلو تمہیں سردار نے یاد کیا ہے۔ میں سردار کے سامنے گئی تو وہ کہنے لگا، میں قرآن مجید کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ ہم نیک جنزاد ہیں، اسی لیے ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر میرے قبیلے میں کوئی چھپے ہوئے شیطان ہوتے ہیں تو میں انہیں پہچان لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے جنزاد کوئی برا کام کر رہے ہوں جس کی مجھے خبر ہی نہ ہو، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دوں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، جنزادی اجالا نے مجھے بتایا ہے کہ تم حافظ قرآن ہو، اس لیے میں تمہاری نماز میں تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے بلند آواز سے تلاوت سنائی، پورے قبیلے میں میری آواز گونجنے لگی۔ سارے جنزاد اور جنزادیاں حیران رہ گئے تھے۔ جنزاد عبداللہ کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ سردار بھی میری تلاوت سن کر خوش ہوا۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد کہنے لگا، لڑکی، تم بہت اچھی اور نیک ہو، آج تم نے مجھے خوش کر دیا۔ اب تم جو کچھ مجھ سے مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس سے یہی کہہ دیتی ہوں کہ یہ جنزادہ مجھے یہاں زبردستی لے کر آیا ہے، اور پھر اپنے دل کے کہنے پر میں نے اس سردار سے یہی کہہ دیا۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہو گیا۔ فوراً ہی دونوں جنزادے بہن بھائیوں کو بلا لیا، پھر کہنے لگا، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تم لوگ ایک خاص عمل کے لیے کسی دور صحرا میں جا رہے ہو، جبکہ تم انسانوں کی دنیا میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر اس لڑکی کے وہاں گئے تھے۔ آج تک کسی جنزادے نے جرت نہیں کی کہ وہ کسی لڑکی پر بری نظر رکھیں۔ ہاں، جو لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آتی ہے ہم اسے خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو تم زبردستی لے کر آئے ہو، اس لیے میں تمہیں قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیتا ہوں۔ تبھی سردار کے 2 ماتحت جنزاد آئے اور ان دونوں کو گھسیٹ کر قید خانے کی طرف لے کر جانے لگے۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ جنزادی اجالا مجھے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں قید خانے میں چلے گئے تو سردار نے مجھے انعام دیا اور پھر کہنے لگا، اب تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہو، میرے جنزاد تمہیں بحفاظت تمہارے گھر تک چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تم ہم سب کو بھول جانا، کسی کو ہمارے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنا انعام لے کر خوشی خوشی جنزادوں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ میں گھر آئی تو حیران رہ گئی، ابھی تک رات تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہاں کے دن زیادہ لمبے تھے، اسی وجہ سے وہ رات نہیں گزری تھی۔ میں اب آرام سے اپنے بستر کے اندر دبکی پڑی تھی، اماں ابا کو تو خبر بھی نہ تھی۔ میں نے سردار کا انعام اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے پورے جسم میں عجیب سا درد تھا۔ پھر اماں کہنے لگی، کل تیری سہیلی نازیہ آئی تھی، وہ پولیو میں نوکری کرتی ہے، تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اماں، مجھے کہیں نہ کہیں تو نوکری کرنی ہی ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں۔ پھر میں گھر کا کام کاج نمٹانے لگی۔ اچانک ہی میری نظر اس لال ڈبے پر پڑی تھی جو اس سردار نے مجھے انعام دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، شکر ہے اماں یا ابا کی نظر اس پر نہ پڑی تھی۔ میں اسے کھولنے ہی لگی تھی کہ اماں مجھے آواز دیتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں نے جلدی سے وہ ڈبہ اپنی الماری میں چھپا لیا اور اماں کی بات سننے لگی۔ پھر اگلے ہی دن میں نازیہ کے ساتھ وہ نوکری ڈھونڈنے چلی گئی،
शुक्र था कि वो मुझे नौकरी मिल गई। फिर वो लाल बॉक्स भी मैं भूल चुकी थी कि मैंने अपनी अलमारी में कोई चीज़ रखी है। पोलियो की नौकरी में स्कूल से ज़्यादा तनख्वाह थी, इसलिए मैं खुश थी कि अब घर का गुजारा ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन अब्बा कहने लगे कि फातिमा का रिश्ता आया है तो मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। अब छोटे बहन भाई भी जवान हो रहे थे। मैंने अम्मा अब्बा से कह दिया कि जो आपको ठीक लगे वही करें। फिर अब्बा के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया तो उसकी मेरे साथ मंगनी हो गई। मैंने उस लड़के को तस्वीर में देखा था, वो अच्छा खासा दिखने वाला लड़का था। शादी 1 साल बाद होना करार पाई थी। जब तक मैं नौकरी करके घर के हालात बेहतर करना चाहती थी। मैं अस्पताल में नौकरी कर रही थी। वहाँ की सुपरिटेंडेंट मेरे पास आई और कहने लगी, आज तुम्हें देर तक रुकना होगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। उसने बाकी सारी लड़कियों को छुट्टी दे दी थी। मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया, लेकिन वो सारे काम की देखभाल करती थी, उसका हुक्म मानना ज़रूरी था। इसलिए मैं उसके कहने पर अकेली भी अस्पताल में रुक गई। मैं नहीं जानती थी कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अचानक ही अस्पताल के इंचार्ज ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। तन्हाई के खौफ ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगी क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट भी वहाँ से गायब थी। कहीं जानबूझकर तो उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश नहीं की थी। मैं सोचने लगी कि इंचार्ज के कमरे में जाऊं या नहीं। अगर ना जाती तो नौकरी से हाथ धोने पड़ते। यही सोचकर मैं उसके कमरे में चली गई। वहां जाकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा क्योंकि वो तो नशे में था। अचानक ही अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर जैसे हम दोनों के बीच में कोई हाइल हुआ था। कोई था जिसने हमेशा की तरह मुझे बचा लिया था। वो इंचार्ज बदहवास होकर इधर उधर देख रहा था। खौफ से आंखें फाड़े मुझे देखता वहां से गायब हो गया। मैं हैरान थी कि आखिर ये कौन था। अचानक ही उसने खुद को मेरे सामने जाहिर किया। ये कोई और नहीं बल्कि वही जिनजाद अब्दुल्ला था जो एक बार फिर मेरे सामने आया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बान लड़खड़ा गई। फिर वो उदासी से कहने लगा, मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा था, जब ही तो तुम्हारी ज़िंदगी में आया, लेकिन तुमने सरदार से कहकर हम दोनों बहन भाइयों को कैद खाने में डलवा दिया। सरदार ने हमें माफ़ कर दिया है। हमने उनसे वादा किया है कि अब हम किसी भी इंसान के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। फिर वो कहने लगा, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जब भी तुम्हें परेशानी होगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा थी, लेकिन दूसरे ही दिन वो हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा था। मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया था। वो इंचार्ज अपने शैतानी मंसूबे में कामयाब ना हुआ तो उसने ज़बरदस्ती मुझे नौकरी से निकाल दिया। नाजिया बहुत हैरान थी। अम्मा अब्बा पूछ पूछ कर थक गए कि हुआ क्या था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन अब्बा बाहर से आए तो कुछ परेशान थे। मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ ना बताया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अम्मा से सरगोशी में गुफ्तगू करने लगे। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो अम्मा से कह रहे थे कि चोरी के इल्ज़ाम में मेरे मंगेतर आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लड़का सही नहीं है, नशई है और चोरी चकारी में मुलव्वस है। उसके घर वालों ने झूठ कहा था कि वो एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। ये बात मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी मेरे साथ यूं खेल खेलेगी। हर जगह मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। 2 जगह नौकरियों से निकाल दिया गया था और अब मंगनी भी ख़त्म हो गई थी। अब मैं एक मायूस और किस्मत से हारी हुई इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही थी। फिर अचानक ही एक दिन मेरे घर में एक ख़त आया जिसमें लिखा था कि हमें अपने मदरसे के लिए एक हाफिज़ कुरान लड़की की ज़रूरत है जो बच्चों को कुरान की तालीम दे सके। मैं ये ख़त पढ़कर खुश हुई थी। अब्बा ने एक बार फिर से मुझे इजाज़त दे दी थी। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। तभी मैं खुशी खुशी दूसरे दिन हिजाब पहनकर वहाँ जा पहुँची। वहाँ पर एक लंबा चौड़ा सा इंचार्ज था जिसने मुझे एक जमात सौंप दी थी। वो मदरसा आबादी से कदरे दूर अलग थलग सा था। मैं हैरान थी। पहले तो मैंने कभी उससे पहले उसको यहाँ नहीं देखा था। एक जैसी उम्र और एक जैसे लिबास वाले बच्चे उस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। फिर एक दिन मैं एक बच्चे से कहने लगी, आप लोग कहाँ से आते हैं? तो मेरी बात सुनकर वो हंसा और फिर हाथ के इशारे से कहने लगा, हम वहाँ बहुत दूर से आते हैं। मैंने देखा सारे बच्चे जोशो खरोश से तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं खुश थी कि आखिरकार मुझे एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी।
تنخواہ بھی بہت اچھی تھی. وہ انچارج بہت نرم اور پیار بھرے لہجے میں بات کیا کرتا تھا. میں اس بات پر حیران ہوتی کہ سارے بچے مجھے دیکھ کر عجیب عجیب انداز میں سرگوشی کرتے تھے. مجھے ان کا انداز اچھا نہیں لگتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرا مذاق بناتے ہیں. پھر تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا مجھے وہاں پڑھاتے ہوئے. ایک دن ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کل میں تمہارا ناشتہ لے کر تمہارے پاس آیا تو مجھے وہ مدرسہ ہی نہیں ملا جہاں پر تم پڑھا رہی ہو. میں کہنے لگی ابا وہ نیا بنا ہے اور یہاں سے بہت دور ہے. آپ ایسے کرنا کہ کل میرے ساتھ چلنا, میں آپ کو اس جگہ کو دکھا دیتی ہوں. پھر دوسرے دن ابا میرے ساتھ گئے تو میرے سر پر آسمان گر پڑا. وہاں تو اس مدرسے کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں عجیب سی کیفیت میں گرفتار تھی. بار بار یہاں پر جھاڑیاں, درختوں اور پتھریلی زمین کو دیکھتی رہی. ابا نے میرے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ لی تھی. پھر کہنے لگے چلو بیٹی گھر چلو. میں بار بار ابا سے کہتی رہی کہ ابا یہاں ہی تو میں پڑھانے آتی تھی, وہ مدرسہ کہاں چلا گیا؟ لیکن وہاں تو کسی ذی نفس کا نشان بھی نہیں تھا. گھر آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں سمجھ گئی یہ سب اس جنزات کی وجہ سے ہو رہا ہے جو شروع سے ہی میرے پیچھے لگا تھا. میں اداس اور بیمار رہنے لگی تھی. پہلے کی طرح سارا دن بستر پر لیٹی رہتی. پھر ایک دن اماں ابا آئے تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح شروع سے ہی ایک جنزات میرے پیچھے پڑا تھا. وہ نہ صرف مجھے اپنے قبیلے میں لے کر گئے بلکہ میں نے ان کے سردار کے سامنے ان کی ساری حقیقت بھی بتا دی تھی. اماں ابا یہ بات سن کر حیران تھے. پھر دوسرے دن اماں کہنے لگی چلو میرے ساتھ, ایک محلے کے مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں, وہی اس جنزات سے تمہاری جان چھڑوائے گا. اب میں ان کے ساتھ اس مولوی کے پاس چلی گئی تھی. مولوی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹی پریشان مت ہو, وہ نیک جنزاد ہے, کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا. اماں کہنے لگی مولوی صاحب کچھ ایسا کریں کہ بس وہ ہمیشہ کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے. میں اسے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر سے مایوس اور بیمار ہو جاتی ہے. پھر مولوی نے کہا ٹھیک ہے, آج رات میں خاص عمل کروں گا. اس کے بعد اس جنزاد سے پوچھوں گا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے سردار نے اسے کسی بھی لڑکی سے منع کر رکھا ہے. ایسے میں وہ اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ دوسرے دن میں انتظار میں تھی کہ کب مولوی صاحب ہم دونوں ماں بیٹیوں کو اپنے پاس بلائے. آخر کار شام کو فون کا پیغام آیا تو ہم دونوں ان کے پاس چلے گئے. پھر مولوی کہنے لگا وہ جنزاد ایک نیک جنزاد ہے, اس نے بھی حفظ قرآن کر رکھا ہے. اس کے قبیلے میں کوئی بھی جنزادی ایسی نہیں جو اس لڑکی کی طرح نیک ہو, اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے, تبھی دن رات وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اماں کہنے لگی مولوی صاحب میری بیٹی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آخر وہ میری بیٹی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ہر وقت میری بیٹی اس سے ڈرتی رہتی ہے, وہ کبھی بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے. پھر مولوی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے, آپ اس کی شادی کر دیں, جتنی جلدی شادی کر دیں گی اتنی ہی جلدی اس جنزاد سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا. اماں خوش تھیں کہ چلو اس کا ایک حل تو مل گیا ہے. پھر وہ میرے رشتہ دیکھنے لگی. ایک دن پچھلی گلی میں کوئی نئے کرایہ آ کر رہنے لگے. ابا ان سے مل چکے تھے. پھر وہ دونوں میاں بیوی میرے گھر رشتہ لے کر آئے. اماں ابا کو ویسے ہی میری شادی کی جلدی تھی. انہوں نے کہا ہمیں اس لڑکی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, جہیز بھی لینے سے صاف انکار کر دیا. پھر میری شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی جو کسی دوسری جگہ نوکری کرتا تھا. میں نے اسے تصویر میں دیکھ رکھا تھا. پھر 4 آدمیوں کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ میرا اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا. وہ دلہا بنا بیٹھا تھا. لڑکے والوں کی طرف سے گنتی کے چند مہمان آئے تھے. پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی. اماں ابا خوش تھے کہ میری شادی خیر و عافیت سے ہو گئی ہے. میں جیسے ہی اپنے سسرال گئی تو حیران رہ گئی. یہ وہ جگہ تو نہیں تھی جہاں میں رخصت ہو کر آئی تھی, یہ تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا. میں حیران سی ہو کر اٹھی اور پورے کمرے کو گھوم گھوم کر چاروں طرف سے دیکھنے لگی. اچانک ہی ایک سیاہ دروازہ نظر آیا. جیسے ہی میں نے اس دروازے کو کھولا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا. یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنات کا قبیلہ تھا جہاں پر میں پہلے بھی آ چکی تھی. جنزادی اجالا میرے سامنے کھڑی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو. اسے دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا. تبھی وہ دونوں میاں بیوی جو میرا رشتہ لے کر آئے تھے, میں نے دیکھا وہ جنات کے روپ میں سامنے ہی کھڑے مسکرا رہے ہیں. تبھی دلہا بنا میرا شوہر وہاں آیا تھا. سفید لباس میں ملبوس اس کی چہرے کی مسکراہٹ بھی الگ ہی تھی.
तो गोया वो धोखे से शादी करके मुझे यहाँ लेकर आ गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी वो चारों लड़कियां मेरे पास आईं और कहने लगी, परेशान मत हो, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ ऐसे ही आए थे। सरदार अपने जिनजादों के सामने मजबूर हो जाता है, तभी तो वो उन्हें इजाज़त देता है कि वो किसी भी आदमजादियों से शादी कर लें। ये जिनजादा एक ताकतवर जिनजाद है और सरदार के ये हर काम कर लेता है। तुम्हें दिखाने के लिए सरदार ने इसे कैद किया था, वरना ये तो दूसरे दिन ही आज़ाद हो गया था। अब तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे माँ बाप वहाँ खुशहाल रहेंगे, क्योंकि फिर ये जिनजाद इनके ख्याल रखने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं। दौलत से माला माल करके उनकी ज़िंदगी पुरआसाइश कर देते हैं। तुम यहाँ पर खुश रहोगी। जिनजादा अब्दुल्ला मेरे सामने आया और कहने लगा, मैं किसी भी इंसान से ज़्यादा तुम्हें खुश रखूँगा। जहाँ पर भी तुम्हें लोग मिले वो तुम्हें धोखा देने वाले ही मिले। हर कोई तुम पर बुरी नज़र रखता था, लेकिन मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें इज्जत से यहाँ लेकर आया हूँ। देखो यहाँ लड़कियाँ कितने आराम से रह रही हैं। मैंने देखा वो सब हंस बोल रही थी। फिर 2-4 दिन सोग मनाने के बाद मैं भी उनके साथ उनके दरमियान घुल मिल गई थी। सोचने लगी कि जब रहना यहाँ ही है तो उदास रहकर रहो या खुश रहकर, जिंदगी तो गुजारनी है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।